اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 81 سے آگے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے دوبارہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں بتا دوں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ پھر سے ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لیا تھا کہ اولاً اللہ کی عبادت کا بتایا کہ وہ کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صحیح۔ اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرو، نمازیں قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، یہ چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان سب باتوں پر صرف تھوڑے سے لوگوں نے عمل کیا اور باقی تم سب نے بالکل عمل نہیں کیا، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ قتل بھی نہیں کرنا ایک دوسرے کو، پھر کہتے تم لوگوں نے قتل کیا، اور کیا یہ بھی منع کیا تھا کہ اپنے جو آپ کے وہاں کے رہنے والے ان کو وطن سے نہیں نکالنا، ان کو بھی نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض احکام ایسے کہ جن پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی کہ اپنی مرضی کرتے ہو، اس میں میری بات نہیں مانتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سوا کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ہمیں۔ یہاں پہ جب یہودی آپس میں لڑ پڑے تھے اس کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو یہ آپس میں لڑتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، جلا وطن بھی کرتے تھے، پھر فدیہ دے کر چھڑاتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ جب تمہیں منع کیا گیا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا، وہ باتیں یاد کروا رہے ہیں۔ اچھا، آگے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف صاف تنبیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہے، جو کہ تھا اندھوں کو اور کوڑی جو تھے نا، جس اسکن کی بیماری ہوتی تھی اور اسکن سے پھیلتی تھی، تو ان کو صحت یاب کر دیتے تھے ہاتھ لگا کر، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین اور روح القدس دونوں کہا جاتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، یعنی رسولوں کو، کچھ کو، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔
اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی ہے، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ان کو کتاب دی گئی، اس پر انہوں نے پوری طرح سے عمل نہیں کیا، پھر جب قرآن پاک کو بھیج رہے ہیں کہ وہ ان کی کتاب کی گواہی بھی دے رہی کہ وہ کتاب سچی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے جو تورات تھی اس کے ذریعے لوگ کافروں پر فتح بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اب جب قرآن پاک بھی آیا ہے تو قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہے ہیں کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے لکھا گیا تھا ان کی کتاب میں بھی، ان کے اوصاف بتائے گئے تھے، تو پھر یہ لوگ جب وہ آ گئے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ان کی تورات کتاب جو نہیں ہے اس میں بھی بتایا گیا تھا، تو پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ حسد اور جلن کی وجہ سے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبی کے لیے؟ تو اس وجہ سے کہ ہم پہلے وہ قوم تھی جن کو یہ منصب دیا گیا تھا، اور اب ہمیں ہٹا کے ان کو لیا گیا، تو وہ حسد تھا ان کا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غصہ ہو جانا نا، اور اسی لیے انہوں نے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ہم قرآن پر اب ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا تو تورات پر بھی دعویٰ صحیح نہیں تھا، تم تو کسی بات پر عمل کرتے تھے اور کسی پر نہیں کرتے تھے۔ اگر تمہارا اتنا تورات پر ایمان ہوتا تم انبیاء کو قتل نہ کرتے، تم حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے اس بچھڑے کو نہ پوجتے، وہ جو پچھلی میں نے آپ کو آیات میں بتایا تھا۔ تو تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہو ہی ظالم، تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا اصل میں۔ اب آگے پڑھتے ہیں، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم تو ہماری ہی جنت ہے اور ہم ہی وہاں پر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تم موت مانگو، پھر وہ موت بھی نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ لالچی بھی یہی لوگ ہیں، تو یہ تو اب موت نہیں مانگ رہے، اس سے ان کا پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ تو لمبی لمبی عمریں چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔
اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ پھر باقی کل کنٹینیو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔